أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، پچھلے لیسن میں ہم نے دانتوں کے نام اور داڑھوں کے نام دیکھے تھے۔ اب ہم دانتوں اور داڑھوں کی نظم یاد کریں گے۔ ان کی تعداد کو یاد رکھنے کے لیے، ان کے ناموں کو یاد رکھنے کے لیے بہت خوبصورت نظم بنائی گئی ہے۔ یہ نظم جب آپ کو یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو دانتوں کی تعداد اور ان کے نام، داڑھوں کی تعداد اور ان کے نام کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے میرے ساتھ پڑھیے دانتوں کی نظم۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4، رباعی ہیں 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرہ اضراس انہی کو، ضواحک ہیں 4، طواہن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 بہت آسان نظم ہے، اس کو 2-3 بار آپ دہرائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گی، کیونکہ اس نظم میں دانتوں کی تعداد، ان کے نام، داڑھوں کی تعداد، ان کے نام بتائے گئے ہیں۔ آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ لسان کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے لسان کے 6 حصے ہوتے ہیں: اصل لسان، حافہ لسان، طرف لسان، راس لسان، وسط لسان اور ظہر لسان۔ جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے حصے کہاں کہاں پہ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اب ہم ان کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے اصل لسان۔ اصل لسان کیا ہوتا ہے؟ زبان کا وہ حصہ جو اوپر نرم اور سخت تالو سے لگتا ہے۔ اصل لسان کو زبان کی جڑ یا اقصی لسان بھی کہتے ہیں۔ یعنی زبان کا وہ حصہ دیکھیے جو اوپر نرم اور سخت تالو کے ساتھ جا لگتا ہے، وہ اصل لسان کہلاتا ہے۔ تو اس کے دوسرا نام کیا ہے؟ اس کو زبان کی جڑ بھی کہتے ہیں اور اقصی لسان بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے۔ آگے دیکھیے حافہ لسان۔ حافہ لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کا دائیں اور بائیں کا کنارہ جو داڑھوں کو لگتا ہے وہ حافہ لسان کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دائیں اور بائیں جو کنارے ہیں جو داڑھوں کو لگتے ہیں، یہ حافہ لسان کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ زبان کی کروٹ۔ حافہ لسان کو ہم زبان کی کروٹ بھی کہتے ہیں یا زبان کے بغلی کنارے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ نمبر 3 دیکھیں طرف لسان۔ زبان کا گول کنارہ جو 12 دانتوں یعنی 4 ثنایا، 4 رباعی اور 4 انیاب سے لگتا ہے وہ طرف لسان کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، زبان کے گول کنارے کو جو شو کر رہے ہیں یہ طرف لسان ہے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 ثنایا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 ثنایا علیہ اوپر، 2 ثنایا سفلی نیچے، پھر ساتھ والے 2 دانت رباعی اوپر اور 2 دائیں بائیں نیچے، اور اسی طرح رباعی سے آگے 2 اوپر دائیں بائیں انیاب، نیچے بھی 2 دائیں بائیں انیاب۔ تو ٹوٹل یہ 4 ہوتے ہیں: 4 ثنایا، 4 رباعی اور 4 انیاب۔ جب زبان کا یہ گول کنارہ، زبان کا یعنی کہ وہ گول کنارہ جو ان 12 دانتوں سے لگتا ہے وہ طرف لسان کہلاتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں راس لسان۔ زبان کی سامنے والی نوک جو ثنایا سے لگتی ہے راس لسان کہلاتی ہے، یعنی ٹپ آف دا ٹنگ۔ راس لسان کیا ہوتا ہے؟
ٹپ آف دا ٹنگ یعنی زبان کی نوک کو راس لسان کہتے ہیں. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بلو ایرو زبان کی ٹپ کو جو شو کر رہا ہے اسے راس لسان کہتے ہیں اور یہ ثنایا سے لگتی ہے. زبان کی نوک ثنایا سے لگتی ہے. آگے دیکھیے وسط لسان. زبان کے درمیانی حصے کو وسط لسان کہتے ہیں. جیسا کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ جو بلو ایرو ہے وہ زبان کے درمیانی حصے کو ٹچ کر رہا ہے یعنی مڈل آف دا ٹنگ. اور لاسٹ میں دیکھیے ظہر لسان. زبان کا اوپر والا حصہ جو تالو کی جانب ہوتا ہے وہ ظہر لسان کہلاتا ہے. یعنی یہ پورا زبان کا حصہ بلو ایرو دیکھیے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مڈل ہے بلکہ ظہر لسان زبان کا اوپر والا جتنا حصہ ہے جو تالو کی جانب ہے وہ ظہر لسان کہلاتا ہے. اب آخر میں ایک بار پھر ہم نقشہ دیکھ لیتے ہیں زبان کے حصے لسان کے حصے. یہ دیکھیے اصل لسان جو زبان کی جڑ ہوتی ہے جو اوپر سخت اور نرم تالو کی جانب لگتی ہے. اس کے بعد حافہ لسان یعنی زبان کا دایاں بایاں کنارہ بغلی کنارہ وہ حافہ لسان ہے. نیکسٹ ہے وسط لسان. مڈل آف دا ٹنگ کو وسط لسان کہتے ہیں. پھر طرف لسان جو زبان کا جو گرین کلر کا کنارہ ہے گول دائرہ. اسی طرح راس لسان جو ریڈ کلر کا شو ہو رہا ہے یعنی زبان کی جو ٹپ ہوتی ہے اور یہ پوری جو پنک کلر کا اوپر والا حصہ ہے یہ ظہر لسان کہلاتا ہے جو تالو کی جانب ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو زبان کے حصے اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. کوئی سوال پوچھنا چاہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.